حضرت عبداللہ ابن زبیر یزید کی بد ارادے اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین کی روانگی کا پتہ چلا تو پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے نواسۂ رسول حضرت امام حسین، کوفہ والے اپنے بد ارادے اور بے وفائی میں مشہور ہے، اور ہمیں فکر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ دھوکہ نہ ہو، اس لیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے سرداروں کی بات حضرت امام حسین نے قبول نہیں کی اور فرمایا، مجھے نانا جان کا وہ فرمان یاد ہے، ایک دمبا کعبے میں ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے کعبے کی بے حرمتی ہوگی۔ اگر وہ دمبا میں رہا تو میری وجہ سے کعبے کی بے حرمتی ہوگی۔ جب امام حسین نے کسی کی نہ سنی تو پھر عرض کیا کہ آپ کو جانا ہے تو جائے، مگر عورتیں بچوں کو نہ لے جائے۔ امام حسین نے فرمایا، میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین نے دعا کی اور فجر کی نماز ادا کی اور اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنے گھر والے، قریب اور ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا۔ دوستو، پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے، کشتی دین اسلام کو کنارے لگانے کے لیے اور یزید کے ہاتھوں لٹتی ہوئی امانت بچانے کے لیے پیغمبر کا یہ نورانی گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ، دوستو، صرف 72 افراد پر مشتمل 3 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ چھوڑ کر صحرائے حزن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سامان کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہوا اپنے منزل کے قریب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ قافلہ صفا پہنچ گیا۔ ظہر کا وقت تھا، سب نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا، محبت اہل بیت تھا۔ آپ نے اس شخص سے کوفہ والوں کا حال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، آقا، کوفہ والے کے دل آپ کے ساتھ ہے، مگر ان کے تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تمہارا شکریہ، میرے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں آگے بڑھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوستو، پھر سرداروں نے اپنے جانثاروں کو کچھ کا حکم دیا اور اہل بیت کا یہ قافلہ مقام صفا سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ توحید و رسالت کے صدائے لگاتا ہوا یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں طلحہ بن عدی سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر امام حسین کا استقبال کیا۔ امام حسین نے اس سے بھی کوفہ والوں کا حال پوچھا، اس نے بھی وہی جواب دیا، سیدہ کے لال، میں نے قادسے کے مقام پر ایک بڑا لشکر دیکھا ہے جو صرف آپ سے لڑنے کے لیے کھڑا ہے، اور آپ کے ساتھ عورتیں بچے، آپ واپس چلے جائیں۔ اگر آپ ایسے جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں دشمن نہ ہو تو میرے ساتھ چلے، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پہ لے چلتا ہوں، اور پھر 1-2 دن میں یزی قبیلے کے 1000 بہادر جنگی تلواروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ دوستو، اس اللہ کے شیر نے طلحہ بن عدی کی درخواست کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا، اللہ کی راہ میں جان دینا ڈرنا کفر ہے۔ پھر قافلے کو اجازت دی اور قافلہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ تسورات میں گردنیں جھکاتا ہوا آگے بڑھ گیا، یہاں تک کہ پھر سالبہ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ یہاں پر بقرہ صدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ بھی کوفہ ہی سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین علی مقام کے قدم چومے۔ امام حسین نے اس سے بھی کوفہ والوں کے حال معلوم کیے۔
اس نے بھی وہی کہا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو آپ کے قتل کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وہ ایک بھاری لشکر لے کر قادسہ میں کھڑا ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ آپ خدا کے لیے کوفہ جانے سے باز رہے۔ آپ اپنے بال بچوں پر رحم کرے حضور، پردہ نشین عورتوں پر کرم فرمائے اور آگے نہ بڑھے۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اگر آپ وہاں گئے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ حضرت امام حسین نے اس کا حق میں دعا کی اور اس کی التجا بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دی، اب واپس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دھبا نہیں لگا سکتا۔ دوستو، حضرت مسلم اور ان کے دونوں بچوں کی شہادت کی خبر سن کے ایسا صدمہ ہوا کہ رات اسی مقام پر بسر کی۔ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت خیال امام پاک کو بار بار پریشان کر رہا تھا۔ حضرت مسلم کی بچی جو اس قافلے میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھی، اس کو دیکھتے اور اس کے یتیم ہونے کا احساس کرتے اور آہے بھرتے۔ دوستو، امام حسین نے بہت کوشش کی یہ خبر اس بچی کو نہ پہنچے، مگر ایسا نہ ہو سکا اور بے اختیاری اس بچی کو گلے لگا لیا، بار بار شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ وہ 9 سال کی انجان بچی نہ سمجھ سکی کہ آج بے پناہ شفقت کا راز کیا ہے۔ بچی نے کئی بار امام حسین کے چہرے کو دیکھا۔ امام حسین نے سر کو بوسہ دیا تو معصوم سی بچی نے عرض کیا، چچا جان، میرے بابا جان کی خیر تو ہے؟ آج آپ مجھے ایسا پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے۔ چچا جان بولیے تو صحیح، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بچی کے اس گفتگو سے امام حسین کا دل بھر آیا اور بچی کو گلے لگا لیا اور فرمایا، بیٹی، آج سے تیرا باپ میں ہوں، تیری ماں شہرہ بانو ہے، تیرا بھائی اکبر اور اصغر ہے۔ وہ بچی چھوٹی سی مگر امام حسین کے گفتگو سے سمجھ گئی کہ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے ہیں، میں یتیم ہو گئی ہوں۔ لیکن تسلی کے لیے پھر پوچھا، چچا جان، میرے بابا اور بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے حضرت مسلم کی اس معصوم بچی کو گود میں اٹھایا اور فرمایا، ہاں بیٹی، تمہارے بابا جان نے سید ہونے کا حق ادا کیا ہے اور انہوں نے خاندان کی لاج رکھ لی اور دنیا کو بتا دیا کہ دین کے معاملے میں جان کی کوئی قیمت نہیں، اور تمہارے دونوں بھائیوں کو بھی دین پر قربان کر دیا جو خدا کو منظور تھا۔ بیٹی اب صبر کرو۔ دوستو، قافلے والوں نے یہ ساری رات بے چینی بے قراری میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد قافلہ چلنے ہی والا تھا کہ حرب بن یزید ریاحی فوج کے ایک دستے کے ساتھ سامنے آتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ چھوڑ کر امام حسین کو ایک قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ امام حسین نے اجازت دی، پھر وہ حاضر خدمت ہوا۔ امام حسین نے فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ ہر نے عرض کیا، آقا، مجھے عمرو بن سعد نے آپ کو گرفتار کرنے بھیجا ہے، مگر خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسی گستاخی کروں اور میرے ہاتھ سے آپ کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ قافلے کا رخ موڑ لیں اور محفوظ جگہ چلے جائیں۔ میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہ روکے گی۔ آپ نے ہر کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان کہی۔ حضرت امام حسین خیمے سے باہر آئے اور ہر کو مخاطب ہو کر فرمایا، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھو گے یا اکیلے؟ دوست، امام حسین کی اس آواز نے ہر کے سوچ پہ مجبور کر دیا۔ علیحدہ نماز پڑھی تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ امام برحق موجود ہے۔ اگر پیچھے پڑھی تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ہر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام برحق نے جماعت شروع کرا دی۔ ابھی امام نے رکوع نہیں کیا تھا کہ ہر نے پیچھے سے آ کے نیت باندھ لی۔ عشاء کے نماز کے بعد ہر نے پھر ملاقات کی، جس میں ہر نے ابن زیاد کا ایک اور خط پیش کیا، جس میں لکھا تھا کہ حضرت حسین کے قافلے کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا سی بھی رحم نہ کیا جائے۔
خط پڑھنے کے بعد امام حسین نے فرمایا اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے فرمایا آقا میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہے، میں پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں۔ دوستو حضرت نے امام حسین کو ایک تجویز دی، ایسا کرے کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، تھوڑی ہی دور صحرا میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ کو نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ امام حسین نے ہر کی یہ تجویز بھی یہ کہہ کر رد کر دی کہ حق و صداقت کی راہ میں جان بچا کے بھاگنا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ امام حسین نے قافلے کو آگے چلنے کا حکم دیا۔ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ ساری رات چلتے رہے، صبح ہوئی تو امام حسین کے گھوڑے نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا